بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو عجفہ سلمی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، سنو، عورتوں کے مہر زیادہ نہ بڑھاؤ۔ اگر دنیا میں یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی یا اللہ کے نزدیک تقوی کی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے نکاح کیا ہو یا اپنی کسی بیٹی کا نکاح کیا ہو اور اس میں مہر 12 اوقیہ سے زیادہ رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کی شب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ چھٹے آسمان پر ہے۔ جو چیزیں نیچے سے اوپر چڑھتی ہیں یہیں ٹھہر جاتی ہیں اور جو چیزیں اس کے اوپر سے اترتی ہیں یہیں ٹھہر جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہاں سے وہ لی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ سدرہ کو ڈھانپ لیتی تھیں وہ چیزیں جو اس پر چھا جاتی تھیں، پڑھی اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا، وہ سونے کے پروانے تھے تو وہاں آپ کو 3 چیزیں دی گئیں، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور آپ کی امت میں سے اس شخص کی کبیرہ گناہوں کی بخشش جو اللہ کے ساتھ بغیر کچھ شرک کیے مرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ سے ڈرو اور دنیا طلبی میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے، گو اس میں تاخیر ہو۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ صرف وہی لو جو حلال ہو اور جو حرام ہو اسے چھوڑ دو۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔